اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواتین کے ان مسائل کے بارے میں جو کہ ان کو پیش آتے ہیں اور ان کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہمارا موضوع ہے غسل کا بیان، نمبر 2 حیض کا بیان، نمبر 3 استحاضہ کا بیان۔ تینوں موضوع پر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے اور اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، حدیث بیان کریں گے جو کہ بخاری و مسلم شریف سے لی گئی ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ میں کویشچن کر سکتے ہیں، ان کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آنسر کر دیا جائے گا۔ تو ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہمارا جو بیان تھا وہ غسل کے بارے میں تھا، نہانے کا بیان۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص عورت کی 4 شاخوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے یا جمع کرے تو اس پر غسل واجب ہو گیا، اگرچہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ عورت کی 4 شاخوں سے مراد ان کے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر ہیں۔ اس سے مراد عورت کے دونوں پیر اور فرج یعنی شرمگاہ کی طرفین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے انتہائی بلند و مقام پر تھے، اس لیے آپ صورت مسئلہ کی وضاحت کے لیے الفاظ کی کنایا کا سہارا لیا تھے، کھلے طور پر آپ نے اس کی تشریح نہیں فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پانی سے ہے یعنی منی نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس کی تشریح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طرف تو احکام شریعت کی تعلیم کی ذمہ داری ہے، دوسری طرف آپ شرم و حیا کے انتہائی بلند و مقام پر فائز ہیں، اس لیے آپ ایسا طریقہ اختیار فرماتے تھے کہ مسئلہ کی وضاحت بھی ہو جائے اور شرم و حیا کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک اور حدیث بیان کی، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا تعالیٰ حق کے معاملہ میں حیا نہیں کرتا، لہٰذا یہ بتائیے کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جبکہ اس کو احتلام ہو یعنی خواب میں وہ دیکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جبکہ وہ پانی کو دیکھے۔ یہ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا منہ شرم کی وجہ سے ڈھانک لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی کیا مرد کی طرح عورت کے بھی منی ہوتی ہے اور نکلتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، خاک آلود ہو تیرا دہنا ہاتھ، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اس کا بچہ اس کی مشابہ کیوں کر ہو سکتا تھا؟ مسئلہ ذرا نازک اور عرفاً خلاف شرم و حیا تھا، اس لیے حضرت سلیم نے پہلے تمہید کے طور پر کہا کہ اللہ تعالیٰ حق کے معاملہ میں حیا نہیں کرتا، یعنی خدا نے اس سے منع کیا ہے کہ حق بات پوچھنے میں شرم و حیا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اصل مسئلہ دریافت کیا۔ آپ کے جواب کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھ لینے سے ہی غسل واجب نہیں ہو جاتا جب تک انزال نہ ہو یا صبح اٹھنے کے بعد اس کی کوئی علامت نہ پائے، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد اگر کپڑے یا بدن میں منی لگی ہوئی دیکھی جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہی حکم ہے، یعنی اگر سو کر اٹھنے کے بعد کپڑے یا بدن پر مزی دیکھی جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارا اگلا بیان ہے حیض کا بیان۔ حیض کے بارے میں بھی خواتین کو جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہمارا نیکسٹ جو بیان ہے وہ حیض کا بیان ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ یہود میں جب کوئی عورت ایام سے ہو جاتی تو وہ لوگ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہ تھے بلکہ اس کے ساتھ گھروں میں سونا بیٹھنا تک چھوڑ دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم پوچھا کہ اگر حائضہ عورتوں کے بارے میں یہودیوں کا تو یہ عمل ہے، ہم کیا کریں؟ جب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت یسألونک عن المحیض آیا، یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، نازل فرمائی۔ آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اپنی عورتوں کے ساتھ جبکہ وہ حائضہ ہوں سوائے صحبت کے جو چاہے کیا کرو؟
جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جسے دین امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اس میں ہماری مخالفت ضرور کرتے ہیں۔ یہود کی زبانی یہ سن کر دو صحابہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہودی ایسا کہہ رہے ہیں، یعنی انہوں نے یہودیوں کا کلام نقل کیا اور پھر یہ کہا کہ اگر اجازت ہو تو یہودیوں کی موافقت کے لیے ہم اپنی عورتوں کے پاس ایام حیض میں رہنا سہنا چھوڑ دیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی بدل گیا، اور ہمیں یہ گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر خفا ہو گئے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی نکل کر چل دیے اور ان کے جاتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے تحفے میں دودھ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچھے کسی شخص کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے انہیں وہ دودھ پلا دیا تاکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کا احساس ہو جائے۔ چنانچہ دودھ پینے کے بعد انہوں نے جانے کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں؟ جاننے لگے، پوچھا انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہیں؟ ان کو معلوم ہو گیا۔ آیت ہے یسألونک عن المحیض قل هو اذن۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تو نجاست ہے، لہذا ایام حیض میں عورت سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہمارا تیسرا بیان تھا مستحاضہ کے بارے میں۔